دوستو ایک خوف پیدا ہو گیا ہے کفار کو اور اسلام مخالف عناصر کو، کیونکہ اسلامی سیریز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مسلمان حکمرانوں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، اور جو کئی سالوں سے ہالی ووڈ کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا وہ اب عنقریب ختم ہونے کو ہے۔ تو دوستو ٹرکش اسلامی سیریز نے بہت تھوڑے وقت میں اپنا وہ مقام بنا لیا کہ اب ان سیریز کو لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اس کے برعکس یہودی بھی چپ رہنے والے نہیں ہیں۔ وہ خفیہ طور پر کچھ ایسی بھیانک چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ ایک بار انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوستو آج ایک ایسی یہودیوں کی بنائی ہوئی سیریز پر بات کریں گے کہ جس نے تمام مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہ سیریز عین اس وقت بنائی گئی جب ارطغرل غازی سیریز ترکی میں اپنے عروج پر تھی۔ یہ سیریز کون سی ہے اور اس میں ایسا کیا ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا۔ لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ترکی کی ان اسلامی سیریز نے کفار کی دم پر وہ پاؤں رکھا ہے کہ اب وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے، یعنی ان کی ہر کی گئی مسلمانوں کے خلاف کوشش اب مٹی میں مل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ترکی کے ڈراموں سے اتنا جل چکے ہیں کہ ارطغرل غازی سیریز کو ہی ریموو کر دیا نیٹ فلکس سے۔ دوستو نہ صرف یہ بلکہ اب وہ اسی کوشش میں ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک بار پھر مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کیا جائے، پھر چاہے وہ دین اسلام کے ساتھ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو یہ بات تو طے ہے کہ یہودی ایک پراپر چینل یعنی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کے خلاف ہر قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ بڑے عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کے سامنے اسلام کو خطرے کا نشان بنا دیا جائے۔ لیکن دوستو ان کے ان تمام خوابوں پر پانی پھیرا ٹرکش اسلامی سیریز نے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہالی ووڈ پستی سے مزید پستی میں جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کے آنے کے بعد ہالی ووڈ نے بہت ساری ایسی بھیانک سیریز نشر کی ہیں کہ جن کا اصل مقصد ہی اسلام کو ہٹ کرنا تھا، کیونکہ دوستو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹرکش سیریز کو زیر کرنا تھا، لیکن اس میں یہ ناکام رہے، اور پھر ایک ایسی سیریز ہالی ووڈ نے بنا ڈالی کہ ساری دنیا حیران رہ گئی، اور اس سیریز کا نام ہے مسیحا یعنی دجال۔ دوستو دجال کے فتنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو بچنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستو ویسے اگر کسی کے سامنے دجال کا نام لیا جائے تو اگلا یہی سوچتا ہے کہ ایک دن ہم صبح اٹھیں گے تو دجال بظاہر ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں فوراً اس کی پہچان ہو جائے گی۔ دوستو یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن دجال نام کے ساتھ فتنے کا لفظ ایڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ خود آنے سے پہلے ایک پورا جال کریٹ کرے گا، اور اس جال کو بنانے والے دجال کے پیروکار ہوں گے، یعنی اس کے آنے سے پہلے اس کا فتنہ آ چکا ہوگا، یعنی اس کی تیاریاں عروج پر ہوں گی۔ ہر طرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں لانچ کی جائیں گی کہ ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، اور یہودیوں کا مقصد بھی پورا ہوتا رہے گا، کیونکہ دوستو ایک مسلمان کا ایمان ہی تو ہے جو اس کو ہر بری چیز سے بچائے رکھتا ہے، لیکن اگر ایمان ہی کمزور ہو گیا تو مسلمان کو بھٹکانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور دوستو ایسی ہی تیاریوں میں مصروف ہیں یہ یہودی لوگ، بس فرق یہ ہے کہ ہم جسے دجال کہتے ہیں یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ دوستو سال 2020 میں ریلیز کی گئی ایک ایسی سیریز جس میں صاف دکھایا گیا ہے کہ دجال کا ظہور کیسے ہوگا، لیکن اس سیریز میں جس شخص کو مسیحا کا درجہ یعنی دجال کا درجہ دیا گیا ہے لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، ہوا، بادل، بارش، سب چیزوں کو، یعنی جیسے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ دجال بظاہر یہ سب کچھ کرے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس جنت بھی ہے اور جہنم بھی، اور جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں ڈالے گا جو کہ در حقیقت دوزخ کا گڑھا ہوگا، اور جو لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے وہ ان کو اپنی بنائی ہوئی جہنم میں ڈالے گا جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ تو دوستو اس دن وہی کامیاب ہوگا جس کا ایمان پختہ ہوگا۔ اس سیریز میں دجال کو ایک مسیحا بنا کر ان لوگوں نے پیش کیا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے اس نام کا صرف ذکر ہوتا تھا، یعنی کبھی فری میسن کے اشارے دکھائے جاتے تھے اور کہیں ایک آنکھ کو پروموٹ کیا جاتا تھا، لیکن ٹرکش اسلامی سیریز کے بعد
اب یہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ دوستو ان کی گئی وہ تمام انویسٹمنٹ جو کہ ایک عرصے سے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے وہ سب کی سب ضائع چلی گئی۔ تو اب یہ لوگ ارطغرل الغازی سیریز کے مقابلے میں ایسی سیریز بنا ڈالی کہ جس میں دجال کو ہی مسیحا بنا کر لے آئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ایک طرف ہم ٹرکش سیریز میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ارطغرل الغازی نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک بہت بڑی سلطنت کی کھوج شروع کی، اور اس کی صرف ایک ہی کوشش تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون۔ لیکن وہیں ہم دوسری طرف یہودیوں کی بنائی ہوئی اس سیریز میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص آتا ہے جس کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور پوری دنیا کا نظام الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اور اس دجال کو ان یہودیوں نے مسیحا کا درجہ دیا، یعنی ان کے خیال میں ایک ایسا مسیحا آئے گا جو کہ ہمیں بچا لے گا۔ دوستو اس سیریز میں بظاہر آپ کو ایک عام شخص دکھایا جائے گا، جیسے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور یہ کوئی قد میں بہت بڑا بھی نہیں ہوگا بلکہ ایک عام شخص ہوگا۔ لیکن دوستو یہودیوں نے اس سیریز کے ذریعے بہت بڑے لیول پر مائنڈ پروگرامنگ کی ہے۔ یعنی آپ اگر اس سیریز کی کاسٹ کو دیکھیں تو اس کے مرکزی کردار کے نام کے ساتھ واضح دجال لکھا ہوا ہے۔ یہودیوں نے یہ میسج کھلے عام دیا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اور اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں۔ دوستو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے اب یہ چیزیں کھل کر سامنے لائی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہم اپنے مسلمان حکمرانوں کی عظیم فتوحات سامنے لاتے رہیں گے، ویسے ہی یہودی بھی اپنی یہ گھناؤنی حرکتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ دوستو ان کی یہی تو تعلیمات ہیں کہ ہمارا مسیحا جو ہوگا وہ دجال ہوگا جو ایک دن آئے گا اور ہمیں بچائے گا۔ لیکن ارطغرل الغازی سیریز نے ان کی تمام تعلیمات کو ردی بنا کر پھینک دیا، اور ارطغرل الغازی کی اس پوری سیریز میں ایک ہی میسج دیا گیا کہ اس پورے سسٹم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہر قوت اور طاقت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوستو اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو بھی ایسی ہی اسلامی سیریز شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ ایک تو اب ان کا بھرپور ٹرینڈ ہے، دیکھنے والے بھی زیادہ ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی اپنے ہیروز کو جاننے کا موقع ملے گا۔ دوستو آپ کا یہودیوں کی بنائی ہوئی اس سیریز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔